السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مجلس کا حصہ ہے۔ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے متعلق گفتگو ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کا اس اعتبار سے بھی بڑا شکر و احسان بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فتنوں کے دور میں خیر کی طرف رغبت دلائی، نیکی کا موقع دیا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین اس پاک مجلس کے اندر موجود تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کی موجودگی کو تو قبول فرما دے، آمین رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 87 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ واو جو ہے یہ عطفیہ ہے۔ عربی گرامر کے اندر عطف کا ایک مسئلہ آتا ہے، ایک بحث آتی ہے، ایک پارٹ سبق آتا ہے لیسن۔ عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اکرم جو ہے ایک نیک لڑکا ہے، اور یہ بھی نیک ہے، وہ بھی نیک ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو بار بار جو اور لگ رہا ہے، عربی میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ کے معنی میں ہوتا ہے، اور جس چیز کا ذکر چل رہا ہے واو لگا کر اس کو عطف کر دیا ہے، یعنی اب ہر جگہ نیک لگانے کی ضرورت نہیں۔ اکرم ایک نیک لڑکا ہے، احسن بھی ہے، سلیم بھی ہے، کلیم بھی ہے، اب نیک لگانے کی ضرورت نہیں، صرف واو لگا کر چلتے جائیں، یعنی سب کا ذکر نیک کے بارے میں چل رہا ہے، سب نیکوکار ہے۔ اوپر میں جو آیات گزری ہے جس میں قریب 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان 18 انبیاء اکرام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 کے اندر واو کے ذریعے شروع کیا، یعنی عطف ہے انہی لوگوں کے بارے میں، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ آبا کہتے ہیں آبا و اجداد کو، باپ دادا، اور ان کے بعض باپ دادا بھی، اور ان کی ذریات بھی، اور بعض ان کے بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین کیا کہا، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اوپر والی آیت دیکھیں 86 میں کیا لکھا ہے، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی۔ اوپر ذکر ہوا، واو لگا کر اللہ نے کہا اور ان کے یعنی سب کے آبا و اجداد کو بھی، بعض سب نہیں، بعض آبا و اجداد کو بھی، وذریاتہم بعض ان کی ذریت کو بھی، وہ اخوانہم اور بعض ان کے اخوانی بھائیوں، اصل میں کہتے ہیں بھائی اخوا سے، اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس کا کنیکشن اوپر سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چن لیا۔ اصل لفظی ترجمہ ہے اجتبا، مطلب ہوتا ہے چننا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو مقبول بنا دیا، چن لیا، پسند کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ یہ سب تذکرہ اوپر والی آیات سے کنیکٹڈ ہے، اور اسی کے حساب سے تذکرہ ہو رہا ہے۔
اوپر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کی قوم، ان کی ذریت، اور بعد میں جو ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اتنے پیغمبر کا تذکرہ ہوا. یہ آیت اس سے جڑی ہوئی آیت ہے کہ ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. نام اللہ نے نہیں دیا، ومن آبائہم، اور ان کے آباؤ میں سے، آبا اجداد میں سے، آبا کو ذریات، اور ان کی ذریت میں سے. اگر ذریت کہتے ہیں نسل در نسل اولاد، ہم لوگ کسی کی نسل سے ہے اور ذریت ہے. اب اس کا تعلق دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہاں اشارہ ان کی طرف بھی ہے. اور ان لوگوں کی ذریت میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے. یہ سب اللہ نے بیان کیا، اور ان سبوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو مقبول بنا دیا، یعنی وہ جو عمل کر رہے اس کو ہم نے قبول کر لیا، وہ مقبول ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی. کہاں کی؟ اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی. یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ ہدیناہم میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں. ہم نے ان کو ہدایت دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی. یہ بات یاد رکھیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو کسی کو ہدایت دے. اگر ہمیں خود اپنے حالات نہیں سدھارنے ہیں تو اللہ کبھی نہیں سدھارے گا. اگر ہم سدھارنا نہیں چاہتے تو اللہ نہیں سدھارے گا. ہم نیک نہیں بننا چاہتے، اللہ کبھی نیک نہیں بنائے گا. ہم جس طرف چلنا چاہیں گے اللہ ادھر بڑھا دے. تو ہدایت ہمیشہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے کہ اللہ جس طریقے سے تمہیں اپنے پیغمبروں کو، اصحاب رسول کو، مومنوں کو، نیکوکاروں کی تمہیں رہنمائی کی، اللہ تو ہماری بھی رہنمائی کر. تو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 88 اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ جملہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کی ہدایت ہے؟ یہ تقویت کے لیے، مضبوطی کے لیے. جیسے اللہ نے اوپر کہا وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کی. اسی طریقے سے ذالک ھدی اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ جو ہدایت ہے نا، جو اوپر اللہ نے بیان کیا کہ ہم انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی شان میں اس طرح بھی ایک انٹرفیئر کہا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو سیدھے راستے پر نامزد کر سکتے ہیں، آپ ہماری بات کو مانیے تو آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے. اچھا، ہدایت میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ ہدایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دیا ہے. تو ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں. لیکن مفہوم یاد رکھیں کہ ہمیں اگر پتہ کرنا ہو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پر ہیں، تو اس کا ایک سمٹمس یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ ہم نیکی اور خیر کے کام میں لگے رہتے ہیں. کیونکہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھی چیزیں جو جنت تک پہنچا ہے. جنت تک کون چیزیں پہنچاتی ہیں؟ نیکی اور خیر کے کام پہنچائے گی. اس کے علاوہ کے کام جنت میں نہیں پہنچائے گی، یعنی برائی کے کام، معصیت کے کام، گناہ کا ارتکاب. تو ہدایت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. صراط مستقیم کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ. صراط مطلب راستہ ہوتا ہے، پورے صراط آتا ہے نا، تو ایک پل کو کراس کریں گے. ہم مستقیم استقامت سے سیدھا ایک راستہ. تو صراط مستقیم کا لفظی معنی سیدھا راستہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ سیدھا راستہ مطلب وہ راستہ کہ سیدھا جنت ملے گی. اصل اس کا معنی یہی ہے. تو اللہ نے ایک وقت یہ کہا کہ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے. تو اللہ کی ہدایت کا مطلب دو مطلب ہے. ایک یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کہتے اس کو ہے کہ جو نیکی پر ہم کو ابھارے، وہی ہدایت ہے. اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہدایت کا مطلب برائی کرے آپ، یہ بھی ہدایت ہے نہیں. ہم اگر نیکی کے اور خیر کے اور بر اور بھلائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق اور ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دعا کرے ہمارے لیے بھی کہ ہم نمازی بن جائے، ہمارے لیے بھی کہ ہم نیکوکار بن جائے. تو اللہ نے اسی چیز کو تذکرہ کیا. آگے اللہ نے کہا یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. یہ بھی دیکھیں، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سب کو تو ہدایت نہیں دیتا.
सवाल पैदा हो रहा है ना। अल्लाह सबको हिदायत नहीं देता, अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों में से उसको हिदायत देता है। यहाँ दो चीज बहुत जिक्र करने वाली है और बहुत गौर करने वाली है। पहली बात अल्लाह क्या कहा, अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है। तर्जुमा क्या है, वल्लाहु यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है। इसका मतलब कि जिसको अल्लाह हिदायत नहीं दिया वो भी अल्लाह के बंदे हैं। ये असल समझाना मकसद है। जिनको तौफीक नहीं मिली नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, हज की, सुन्नत की पाबंदी की, दीन पर चलने की, शरीयत को अपनाने की जिनको तौफीक नहीं मिली, अल्लाह कह रहा है वो भी मेरे बंदे हैं। अगर इस चीज़ को हम समझ जाएंगे तो तकदीर का जो मसला जो है ना, जो जहन में आता है खुराफात वाला, कि अगर अल्लाह ने सबकी तकदीर लिख कर दुनिया में पैदा किया कि जन्नती जहन्नमी है, तो ये तो जुल्म हुआ है ना। तो कहते हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है, दुनिया में जाएगा क्या करेगा। तो जब सब लिख कर अल्लाह भेज रहा है तो फिर उसकी क्या गलती है। मसलन ये जहन्नमी है, अल्लाह ने इसको पैदा ही किया, इसकी तकदीर लिख दिया पैदा होने से पहले कि जहन्नमी है। तकदीर के बहस में सब बातें आती हैं। तकदीर के बहस को इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही काफ़ी है कि अल्लाह कह रहा है कि अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है। मतलब कि तकदीर की जो बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह ने सबकी तकदीर को लिख दिया है और उसका कनेक्शन इस आयत से है। तो बात तो कहते हैं कि देखिए ये तो नाइंसाफ़ी, हम पैदा ही हुए जहन्नमी से सर्टिफिकेट लेंगे अल्लाह ना कर, तो हम अगर जहन्नम में चले गए तो हमारी क्या करती है, अल्लाह ने लिख कर भेजा है। नहीं, अल्लाह ये कह रहा है कि देखिए सब मेरे बंदे, जितने भी दुनिया में पैदा हुए हैं सब मेरे बंदे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये असल होता है कि जब सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है, सही बात है, दुनिया में आकर उसी तरह चलना है, तो फिर ये आयत में अल्लाह ने क्यों कहा जिसे अल्लाह चाहता है। अब चाहते क्या हो, तकदीर लिखा जा चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है कि नहीं। तो बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों को बिला वजह उछालते हैं ताकि हमारा जहन और दिमाग और हमारी सोच कन्वर्ट हो, डाइवर्ट हो गलत चीज़ों की तरफ। अब जैसे कि लोग तकदीर की बात करते हैं तो उनसे कहे कि आप ट्रेन की पटरी पर सो जाइए, आपकी तकदीर में लिखा होगा तो मरेंगे, तो नहीं मरेंगे, वो करेंगे काम, वो नहीं करेंगे, वो भागेंगे वहाँ से, गाड़ी की हरकत सुनती भागेंगे, जैसे हॉर्न बजेगा भागेंगे। क्यों? उनसे कहा जा रहा है क्यों भाग रहे हैं, आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है। आप ही ना कह रहे हैं कि अल्लाह जब लिख के भेजा है तो फिर हमारी क्या गलती है। तो आप मत भागिए, सो जाइए, अगर लिखा होगा मरने का तो अभी मर जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो बच जाएंगे, तो वहाँ उसका दिमाग चलेगा कि नहीं मरने से पहले क्यों मरे, है ना। अल्लाह यही कहना चाहता है कि हकीकत है सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन उस तकदीर का हिस्सा ये भी है कि सबको दुनिया में अल्लाह मौका देगा ईमान, इस पर ईमान नहीं लाते हैं। सबको अल्लाह मौका देता है, लेकिन हम उसको नहीं समझते, उस मौके की गनीमत को और उस मौके की हक़ानियत को हम नहीं समझते। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि यहदी मन यशाउ बिही, अल्लाह इसके जरिया से जिसे चाहता है मिन इबादिही, अपने बंदों में से हिदायत देता है। तो मतलब ये हुआ कि तकदीर सबकी लिखी जा चुकी है, मुसल्लम है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तदबीर भी दिया है कि तदबीर के जरिए से अपनी तकदीर को हम बदले। वो तदबीर क्या है? मौके मिलना, इस्लाम को अपनाने की मौका मिलना, शरीयत को जानने की मौका मिलना, अल्लाह उसके रसूल के लिए मर मिटने की, उनके तरीके पर चलने की। तो जो जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया उसको भी अल्लाह ने क्या कहा? अपना बंदा कहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। अगर जिनको मौका नहीं मिला हिदायत का तो ये उसको आखिरी ना समझो। तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला हुआ है? जब तक कि सूरज पूरब मुझे तफसील करता है, तब तक तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खोल के रखा, बंद नहीं किया है कि नहीं बंद हो गया। सो बन इस्राइल का वाक़या था, यहाँ पे कत्ल किया, उसने एक आलिम से पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने सारा काम किए। उस आलिम ने क्या जवाब दिया? भाई 100 चूहे खा के बिल्ली तेरे हज कर रहे, तो मार के सेंचुरी कर दिया, उसको मारिए दिया, तो ऐसा चलो भाई सेंचुरी पूरी हो जाएगी, उसको कत्ल कर। लेकिन एहसास था उसको कि हम गलत कर रहे हैं। 100 का मर्डर किया हो तो गुस्सा नहीं किया कि हम सुधरना चाह रहे हैं, कि हमको बोल रहे हैं कि नहीं अब क्या होगा। और आजकल भी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान भाई जो बहुत दूर भटके हुए थे और किसी तरीके से उनको हिदायत दिया, तो उनके बारे में और मैं ये बात कहते हैं कि वो सब ड्रामा है, जो सट रहा है मस्जिद में ना, ड्रामा करने आया। तो उलमा को सब कमेंट नहीं करना चाहिए। इस्लाम का एक चीज़ याद रखिए, इस्लाम जाहिर पर हुक्म लगाता है, बातिन पे नहीं। हमारे दिल में क्या, हम किसी पर को कंप्लेन नहीं कर सकते, अल्लाह जानता है दिल का है। हमारे दिल में क्या चल रहा है
ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو اس کو ہم کو ماننا ہوگا. ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے بیٹھوا جی سمجھا رہی ہے نا, ہمارے سامنے ہے کھیل کود رہا کھیل رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے جان بوجھ کے کھیل رہا ہے دکھانے کے لیے کھیل رہا ہے تو کیا کرنے کے لیے ہم کو اس کے جانا ہی نہیں. اسلام ہمیشہ ہر حال میں حکم کس پر لگاتا ہے؟ ظاہر پر. اگر ظاہر پر حکم نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کتنے منافقین جو تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ خبر بھی کر دیا گیا کہ فلاں فلاں آدمی کیا ہے؟ منافق ہے. بجاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو لسٹ دیا تھا کہ دیکھو یہ لوگ منافق, فہرست تھی ان کے پاس کوئی لسٹ تھا جو آج صحابہ بنے ہوئے ہیں کون اوریجنل صحابہ ہے اور کون منافق ہے. یہ بات اللہ کے رسول جانتے تھے اور ان کے بعد حذیفہ بن یمان جانتے تھے. لیکن کیا آپ کا ریئیکشن ایسا ہوا بیت میں کام مسجد سے باہر جاؤ؟ اسلام ظاہر کے حکم لگاتا ہے. آپ وضو بنانے آئے بنائیں گے ہم کو داغ پتہ اب جو بھی, لیکن ہم جو سامنے دیکھ رہے وہی بتائیں گے. دل میں کیا ہے ہم اس کی کلپنا کر سکتے ہیں, مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں آیا ہے, یہ منافق ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈھکا ہے. یہ سب ہم لوگوں کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں. اللہ نے کہا کہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس میں دو چیزیں, ایک تو ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسری چیز کہ جن کو ہدایت مل گئی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, جن کو نہیں ملی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو جن کو ہدایت مل چکی ہے وہ اپنے بھائی پر محنت کریں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے ان کو ہدایت. اس درس قرآن کی ایک محنت ہے, ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے کسی کے دل کو بدل دے, ہے نا, کسی کی سوچ کو بدل دے, صحیح سوچ کو بنا دے, اچھا ایک بنا دے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کام جو ہم کریں. اب ہمیں کمنٹ نہیں کرنا ہے کہ بھائی 50 درس میں آیا اس سے نہیں 100 درس ہو گیا کسی کا چینٹی نہیں آئی, وہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں ہدایت سے ہم سب کو بھی مسلمان بنا دیں, لیکن یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اللہ نے کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون, یہ بھی بہت خطرناک جملہ ہے. اوپر میں 18 پیغمبر کا ذکر, اس کے بعد آگے وہ آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم, ان سارے پیغمبروں کے بعد دادا, ان کی ذریات, ان کے بھائی, سب کا ذکر ہوا نا. اب لمٹ سے لمٹ بھی چل گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے انہیں لوگوں کے بارے میں ولو اشرکوا, اگر یہ سارے پیغمبر اور ان کی ذریت شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون, جتنا یہ نیک کام کرے نا سب نیکی کو ہم برباد کر دیں. پیغمبر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایسی باتیں جو سوچی نہیں جا سکتی. کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی پیغمبر شرک کرے گا؟ سارے پیغمبر تو یہی دعوت لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے شرک کی قباحت بیان کر رہا ہے, کتنا خطرناک گناہ ہے شرک. اللہ کہہ رہا ہے ولو اشرکوا, یہ جمع کا صیغہ اشرکوا, اگر یہ سارے لوگ جو اوپر بیان ہوا ان کے بارے میں ولو اشرکوا, اگر اس شرک میں ملوث ہو جاتے, انوالو ہو جاتے, شرک کرتے, لحبط عنہم ما كانوا يعملون. یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام ہے, ان سب کے اعمال کو ہم برباد کر دیں, نیک عمل کو. کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. اب یہاں ایک معنی سمجھیے کہ ہمارے سارے اعمال کافی کوانٹٹی میں ہیں, 60 سال کی عبادت ہے, 50 سال کی عبادت ہے, اور ہمارے ان اعمال میں شرک بھی ہے, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کی پرواہ نہیں. بیس کیا اللہ نے بنایا ہے؟ شرک. شرک کو اللہ نے بیس بنایا ہے. یعنی ہمارے اعمال خراب کس چیز سے ہو جائیں گے؟ شرک کی وجہ سے. اگر ہمارے اعمال میں گڑبڑی ہے, کوتاہی ہے, سستی ہے, غفلت ہے, لیکن عقائد میں پکا ہے بھائی اللہ ایک ہے, بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے, دھوپ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, دن کو رات سے, رات کو دن سے بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, خوشی غم جو ہمیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے, بیماری شفا جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے. جو لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں ان کے اعمال میں گڑبڑی بھی ہو, غفلت بھی ہو, تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ شرک کی وجہ سے ان کو نہیں معاف کرے گا جن کی عبادتیں 60 سالہ ہے, 70 سالہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, رمضان کے روزے ہیں, لیکن شرک ہے. ایک چیز ساری چیز کو برباد کرنا ہے, کیا ہے؟ شرک. اور دیکھیں شرک کے بارے میں کہ مطلب کہ شرک مطلب ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے, صرف ساتھ نہیں, اس کی الوہیت میں, الہ ہونے میں, اس کی ربوبیت میں, رب ہونے میں, اس کے اسماء و صفات میں, اس کے ناموں اور صفات میں بھی کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے. اور دیکھیے
یہ عقائد اگر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کے میں کیا ہے سامنا کرنے والے تھے. جو وحی الہی اترتی تھی ان کو صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا کہ نہیں سنا؟ وحی الہی کو ڈائریکٹ سنا. پہلے مخاطب تھے صحابہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو صرف اس لیے معزول کر دیا کہ عقائد سے ٹچ کوئی بات ہو رہی تھی جو عقیدے کو ہٹ کرتی. کیا تھا مسئلہ؟ خالد بن ولید کی کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی ان کے کام میں. ان کے جو کمانڈر میں جتنی فتوحات ہوئی بالکل انہوں نے اپنا 100% دیا, بڑی ایمانداری سے کام کیا. دیکھیں شرک کتنا خطرناک ہے. حضرت عمر فاروق کو لگا, وہ دورندیش آدمی کہ کہیں آگے چل کے ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ یہ کہنے لگ جائے کہ اگر خالد تو کیا ڈر جیت جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کیا ہے, نہ خالد بن ولید کی غلطی ہے نہ عوام الناس کی غلطی ہے. ان کو کیا لگا؟ ان کو لگا کہ اگر عوام الناس کے اندر یہ بات پھیل جائے کہ خالد ہے تو کیا ٹینشن ہے, صرف یہی ان کے ذہن میں آئے بات. اور کہیں نہ کہیں انہوں نے سنا بھی تھا کہ ہم لوگ خالد کے کمانڈر میں ہے, ٹینشن کی بات نہیں چاہیے. جیسے آج کل میچ ہوتا ہے میچ وغیرہ بولتے ہیں نا کہ اچھا ابھی کریک پہ وراٹ کوہلی ہے وہ تب جیت جائے گی, بات ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم کو اس پہ زیادہ امید ہے. حضرت عمر فاروق نے صرف اسی وجہ سے ان کو معزول کر دیا کہ لوگوں کے اندر یہ نہ ہو جائے کہ اللہ فتح دینے والا نہیں بلکہ خالد دینے والا. یہی شرک کی قباحت ہے. اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مامور کیا ان کی جگہ پر, جو کہ اشرف مبشرہ میں سے بھی تھے, وہ بھی بہت بڑے کمانڈر تھے. حضرت ابو عبیدہ ہی کی سربراہی میں بیت المقدس فتح ہوا, وہی کمانڈر تھے مسلمانوں کے. یہی کہہ کے بھیجا عمر فاروق نے کہ آپ جائیے اور جا کر خالد سے کہیے کہ آپ کو ڈسمس کر دیا گیا ہے اور آپ ان کے عہدے پر چارج لے لیجیے. جن کو ڈسمس کیا گیا ان کو پتہ نہیں کس وجہ سے, ان کو پتہ نہیں. لیکن جب وہ گئے خلیفہ سے ملاقات کیے تو عمر فاروق نے کہا کہ مجھے تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں. اب مجھے کیسے شک ہوگا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بھروسے مند کمانڈر تھے, تو عمر کو کیا ہے کہ وہ اس پر شک کرے. لیکن دیکھو عوام الناس کی بات آنے لگی, خالد میں تو کیا ٹینشن ہے. تو یہ عوام الناس کو بتایا جائے کہ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. سوچو کتنے بڑے دورندیش تھے, کہیں بدعقیدگی نہ پھیل جائے مسلمانوں کو, کہیں بدعقیدگی نہ پھیل جائے مسلمانوں کو. اور ہماری کچھ کمیاں ہیں اس معاملے میں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے, کوئی مشکل میں ہم پھنس گئے اور وہاں کسی اپنے کو کال کرتے ہیں, وہ ہمارا اپنے سورس کو اختیار کر کے استعمال کر کے ہم کو وہاں سے نکال دیتا ہے. اب آپ اس سے ملیں گے نا کم سے کم 1 مہینہ ہو سکتا ہے, ارے بھائی تم بچا لیے, ٹھیک میرا دماغ لگا تم کو کال لگا دیا. اب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا, 1-2 بار الحمدللہ بولے گا لیکن 100 بار اس کا نام ہے. ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ہوا تو تم کو کال لگ گیا, تم اٹھا دیے ایک وقت مت اٹھا دیے, بتاؤ اس دن ہم پھنس جاتے ہیں, لائف میری خراب ہو جاتی ہے, کریئر خراب ہو جاتا ہے. اب وہ اللہ کو تعریفیں نہیں کر رہا, تو یہ بھی بدعقیدگی ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. ہاں اس کا شکر ادا کر دیا, کیونکہ ہے نا مطلب یشکر اللہ صلی اللہ یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر سب سے بہترین شکر گزاری کہ اللہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے. وہی ماحول تھا, حضرت عمر نے ہٹا دیا. ہٹنے کے بعد ماحول بدل گیا. لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں کہ نہیں ایسا تھوڑا ہوتا, اگر خالد پتہ دلائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے. ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ دورندیش آدمی تھے جو سمجھتے تھے کہ حالات کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ تھا کہ اللہ کے دین پر عمل درآمد کام ہو. تو اللہ نے دین اور شریعت دے کر بھیجا ہے, ہم اس پر کام کریں, اس کو کام روکے نہیں. آج دیکھ لیں کہ دینی پروگرام ہو, دینی اجلاس ہو, دینی مجالس ہو, آج دن بدن گھٹتے چلی جا رہی. اسی کا خمیازہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جہالت پھیلتی جا رہی. لوگ ہر کام میں ایسے رسم و رواج کو, بدعات کو, خرافات کو اپنا رہے ہیں, اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ دین کا کام رکا ہوا ہے. عوام کی بھی غلطی نہیں ہے, سوال یہ کہ کام اس لیول پر نہیں ہو رہا ہے, اس لیول پر ہونا چاہیے. اب کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اندازہ لگائیں. آپ ایک شادی بیاہ کی اگر مثال دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شریعت میں
جو سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کے بارے میں بتایا ہے وہ سادگی ختم ہو گئی. جو فضول کے اخراجات ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کی بھی شادی ہو رہی ہے, ولیمہ کا خیر سنت کے لڑکے کی طرف سے, لیکن جس کی بیٹی ہے, جو بیٹی والے ہیں, انہوں نے اپنے اوپر کھانا کھلانے کو فرض قرار دے دیا. وہ فرض ہے اس کے لیے. کیا ہوا کہ گھر میں لڑکی کی شادی میں کھانا نہیں ہوا, وہ فرض ہو گیا ہے. آپ بتائیں کوئی ایسا آدمی ملے گا جو کہے کہ نہیں کھانے کی ضرورت نہیں کھلائیں گے, صرف میرے گھر والے کھائیں گے اور باقی جو لڑکی کو نکاح کے لیے لے جائیں گے وہ لوگ ان کے کھانا پکے گا. ایک گھرانہ بتائیے. حالانکہ غلط نہیں, ہم بھی بات کی تصدیق کر رہے ہیں, لیکن کیا ایسا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف سے اللہ کے رسول نے ملاقات کی, انہوں نے نکاح کر لیا, اللہ رسول پتے نہیں چاہیے. آپ نے پوچھا کہ عبدالرحمن نکاح کیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نکاح کیا. سیدہ سے کیے کہ باقرہ سے کیے, یعنی وارث سے کیے ہو کہ متعلقہ یا متوفہ عنہا سے؟ انہوں نے کہا وارث سے کی. اور نہیں بولو بے شادی ولیمہ کرو, غلطی بکری کی. نبی کو نہیں معلوم کہ ہمارے ایک صحابی نے نکاح کر دیا, کسی صحابی نے نکاح پڑھا دیا ہوگا. یہاں اگر دوست غلطی سے بارات میں ٹک نہیں مارے گا تو خیریت ہے, 4 آدمی پہلے پہنچے گا, پورا کھلا ہوا ہے. ارے تم بارات کا کھانا چھوڑ دیو, کچھ تو لکھو, ہاں نہ بولو, کنفیوز ہے. ہوتا کہ نہیں ایسے؟ یہاں نبی کو نہیں معلوم کہ میرا صحابی کا نکاح ہو. یہ اتنا آسان چیز ہے, اتنی آسان, لیکن اس کو اس قدر مشکل بنا دے گا. تو پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کیا ہے, اگر یہ لوگ شرک کرتے سب کے بارے میں کہا تو ہم ان کے سارے اعمال کو برباد کریں. پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تو ہم تو بہت گنہگار خطا کار ہیں. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات و صفات و ربوبیت میں کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں. اس پر اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانا چاہیے. آج انتظام نہیں ہے ہمارے بچوں کو. تو بتائیں کہ کوئی فون کرے کہ ہاں امام صاحب کی بچی قرآن سے پڑھ لی, عقیدہ ٹھیک کرنا ہے, کیا کرے؟ آج تک کال نہیں ہے. بہت ذمہ داری کی بات کریں. آج تک گھر میں بھی ماحول نہیں ہے. اور مدرسے کا مطلب کیا ہو, کسی طریقے کا قرآن گرتے پڑھتے سیکھ لے, کسی طرح سیکھ لے, ایک راؤنڈ مار کے یہاں چلانے. عقائد بچوں کو سکھایا جائے, بچوں کے اندر عقیدہ کو درست کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا بتائیے, کیا کیا ہم نے؟ جبکہ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال کو ہم برباد کر دیں. ہم نے عقائد کے لیے کچھ انتظام کیا, کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بہت اچھی علماء ہے دنیا کے اندر جو اپنی طرف سے پڑھا دیتے تاکہ گارجین کو تو احساس ہونے والا ہے نہیں. ہم ہی سکھا دیتے چلو بھائی اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. اپنی ساری مرادیں وہی پوری کرتا ہے, بارش برسانے والا, وہ ساری چیزوں کا اختیار مختار کل اللہ رب العالمین ہے. تو بچوں کو اپنے عقائد سکھائیں. اور آپ سمجھے کہ بد عقیدگی کی وجہ سے بہت ساری ہماری بہنیں غیر مسلموں سے نکاح کرتی ہیں. صرف عقیدے کی جانکاری نہیں ہے, جانکاری نہیں عقیدے کی. وہ جانتی نہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں تو جاننا نہیں چاہیے. وہ دنیا کی بول رہی ہے کہ رشتہ ناطے کوئی مذہب اور قائد نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو عقیدے پر زور دے. آج کل تو آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں, بچوں کے لیے ایسے اساتذہ کا انتظام کریں کہ ہمارے بچے کو عقیدہ سکھایا جائے. تو لقمان علیہ السلام کیا کہا اپنے بیٹے سے, یا بنیا لا تشرک باللہ. یہ پرورش کا ایک طریقہ تھا کہ کیسے بچی کی ہم تربیت کریں. اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا بہت عظیم ظلم ہے, گناہ ہے. تو ظاہر سی بات جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, تو بیٹا پوچھا ہوگا کہ شریک مطلب کیا ہوتا ہے, شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو بتائے ہوں گے. تو یہ بھی ایک تربیت کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے کہ بچے جب قرآن کمپلیٹ کر لے تو بچپن ہی سے اس کو عقیدے کے تعلق سے پڑھایا جائے تاکہ بدعقیدگی نہ ہو. آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 89 89 میں, اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. پیچھے پیغمبر گزرے نا, اولئک کا جمع کا صیغہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی, یعنی انہیں میں سے نبی بنا کر بھیجا, کتاب قرآن آسمانی کتاب نازل کیا, حکمت کو عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر ان میں سے زیادہ تر بھی اس کا انکار کرتے تو فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها كافرين, تو ہم ایسی قوم کو لاتے تو کبھی انکار نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی انکار کر دیتے نبوت کا, کتاب و حکمت کا, تو ہم کی جگہ کوئی اور قوم لاتے ہیں, کسی اور کو لاتے, انکار نہیں کرتے. تو مانتے کہ ہاں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے. اس پر آیت نمبر 90 اولئک الذین ھدی اللہ, یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت.
यही अल्लाह ताला की हिदायत है। फबी खुदा मुक्तदी, तो ऐ लोगों तुम इसी तरीके को अपनाओ। कौन तरीके को? जिस तरीके को अल्लाह ने हिदायत कहा है, जो रास्ते को अल्लाह ने हिदायत कहा है उस रास्ते को अपनाओ, फॉलो करो, उसकी इब्तिदा करो। कुल ए नबी कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इस पर आपसे कोई अज्र तलब नहीं करता, कोई अज्र नहीं मांगता। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि नबी आप कहिए कि देखो तुमको जो मैं बात बता रहा हूँ ना, तो कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनाने की बात कह रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है अज्र का, मतलब मुआवजा का, तो मुझे अल्लाह दे देगा क़यामत के दिन, मुझे अल्लाह क़यामत के दिन दे देगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मैं इस पर तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता। इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, और ये तो तमाम जहान वालों की नसीहत है, ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। आज का दर्स यहीं पे मुकम्मल हुआ। सूरह अनाम आयत नंबर 90। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं।